بھائیوں اور دوستوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں بہت ساری باتیں گناہ صغیرہ اور کبیرہ کے تعلق سے ہوئی تھیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ انسان ہونے کے ناطے انسان سے خطائیں ہوتی ہیں۔ خطائیں جب ہوتی ہیں تو اس میں کچھ چھوٹی بھی ہوتی ہیں، کچھ بڑی بھی ہوتی ہیں۔ جو بڑی ہوتی ہیں ان کو ہم کبیرہ کے نام سے جانتے ہیں، اور جو چھوٹی ہوتی ہیں ان کو ہم صغیرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، صغیرہ اور کبیرہ کی تعریف کے حوالے سے اگر کبیرہ کی تعریف سامنے آ جائے تو صغیرہ کی تعریف از خود آ جاتی ہے، اور از کبیرہ کی تعریف کرنے میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں گفتگو آپ کے سامنے اختصار سے کی تھی۔ بہرحال میں آپ کو پھر اشارہ کرتا چلوں کہ کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس گناہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حد متعین کی ہو، اور وہ حد دنیاوی طور پر ہو یا اخروی طور پر ہو۔ یعنی ہر وہ گناہ جس گناہ کے کرنے پر یا جس گناہ کے کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد متعین کی ہو، جیسے چوری پر حد ہے، زنا پر حد ہے، لواطت پر حد ہے، اور دیگر بہت سارے اعمال ہیں جو کبیرہ کے قبیل سے ہیں، اور اس پر شریعت مطہرہ نے حد جاری کی ہے اور حد کا تعین کیا ہے، دنیاوی طور پر بھی اخروی طور پر بھی۔ ایسے اعمال جن کے بارے میں کہا گیا ہو کہ ایسا شخص جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ایسے شخص پر اللہ کا غضب ہو، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہو، ایسا کام کرنے والوں کے لیے فلاں وعید ہے، فلاں عقاب ہے۔ تو جن برے اعمال پر شریعت نے حد متعین کی ہو تو وہ کبیرہ کے قبیل سے ہے، یعنی اسے کبیرہ گناہ مانیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے جس پر حد شریعت نے متعین نہ کیا ہو اس کو صغیرہ کہتے ہیں، جس پر حد متعین ہو وہ کبیرہ ہے۔ یعنی شارٹ انداز میں اگر سمجھنا چاہیں تو صغیرہ اور کبیرہ کا۔ میرے بھائیو دوستو، صغیرہ گناہ انسان چھوٹا گناہ سمجھ کر اس پر مداومت برتتا ہے، اس کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتا، اور چونکہ صغیرہ گناہ ماحول اور معاشرے میں ایک عام بلوہ کی شکل اختیار کر لیے ہیں، تو چونکہ پوری عمومیت کے ساتھ اگر کہا جائے تو اس میں عام خاص ہر طرح کے لوگ ملوث ہوتے ہیں۔ تو چونکہ سب کے سب ملوث ہوتے ہیں الا ماشاءاللہ، تو اس وجہ سے ایک انسان کو ایسے گناہوں پر نہ عار آتا ہے اور نہ اسے کوئی بہت بڑی چیز سمجھ کر کے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ صغیرہ گناہ بھی انسان کو لے ڈوبنے کے لیے کافی ہے، صغیرہ گناہ بھی انسان کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بہرحال میں 3 باتیں صغیرہ گناہوں کے حوالے سے کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں اور دوستوں، اب غور کیجئے گا، اب باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں، کتاب و سنت کے دائرے میں جو گفتگو ہو تو وہ اہم ہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں ہم سنے ہوتے ہیں تو ہمیں غیر اہم لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھی اللہ اس کے رسول کے فرامین بیان کیے جائیں تو کان لگانا چاہیے، دل سے سننا چاہیے، حاضر قلبی ہونی چاہیے۔ ویسے بھی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی تعلیمات ہو تو اس پر توجہ دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ویسے بھی جب تک دل لگے گا نہیں اور غور سے سنیں گے نہیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی، اور بات سمجھ میں جب آئے گی نہیں تو پھر ایک انسان عمل کیوں کر سکتا ہے۔ ہم تو ویسے بھی عملی طور پر کوتاہ ہوتے ہیں، اور جب سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے عملی میدان میں ہم اور کورے ہو جائیں گے اور کھوٹے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی کہ گناہ 2 طرح کے، چھوٹے اور بڑے گناہوں کی طرف میں نے نشاندہی کر دی اور اشارہ کر دیا۔ بہرحال صغیرہ گناہوں پر اگر انسان مداومت برتے، اصرار کرے، یعنی بار بار کرے، چھوڑے نہ اسے، تو آپ غور کریں، علماء کہتے ہیں کہ ان الاصرار علی الصغیرہ قد یجعلها کبیرہ۔ ایک انسان جب چھوٹے گناہوں پر مداومت برتتا ہے، کنٹینیو کرتا رہتا ہے، قد یجعلها کبیرہ، تو اب یہ صغیرہ نہیں رہ جاتے بلکہ یہ کبیرہ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اغاثۃ اللہفان میں وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان صغیرہ گناہوں پر مداومت برتتا ہے
اس کو چھوڑتا نہیں، کنٹینیو کرتا رہتا ہے، تو وہ کبیرہ کے گناہوں جیسا ہو جاتا ہے، اس کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس گناہ کو بڑھاتا رہتا ہے تو پھر وہ کبیرہ کے مثل ہو جاتے ہیں۔ اور میں آگے اس کی گفتگو کرتا ہوں حدیث کی روشنی میں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر گفتگو کی ہے، بڑی اہم ہے، قابل غور ہے۔ وہ فرماتے ہیں لأن اصرارہ علی الصغیرہ یدل علی تہاؤنہ باللہ عز وجل، کہ انسان جب صغیرہ گناہوں کو کرتا رہتا ہے، چھوڑتا نہیں، اس پر مداومت برتتا رہتا ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کو ہلکے میں لے لیا، معمولی سمجھا، اس کی اہانت کی، اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے محبت بھی، اور پھر اس کی کبریائی بھی۔ اس کے باوجود ایک انسان گناہ کرتا رہے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھے، نہ چھوڑے، تو گویا کہ دبے لفظوں میں وہ اللہ رب العزت کی اہانت کر رہا ہے، یعنی وہ اللہ رب العزت کے معاملے میں بہت متساہل ہے، اسے اللہ رب العزت کے تعلق سے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اس کو معمولی اور ہلکا سمجھ رہا ہے، اس معاملے کو اور اس ذات کو۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّهُ غَيْرُ مُبَالٍ بِمَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہے ان چیزوں کی جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام ٹھہرایا ہے، یعنی حرام چیزوں میں پڑنے اور حرام کی حرمت کے تعلق سے وہ بالکل بے پرواہ، اور اللہ رب العزت کو وہ بالکل معمولی اور ہلکے میں لے رہا ہے، اور یہ بڑا خطرناک سودا ہے، بڑا خطرناک سودا ہے، یہ ہلاک کرنے والا سودا ہے۔ میرے بھائی دوستو، اختصار سے میں نے یہ پہلی گفتگو کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ صغیرہ گناہوں پر اگر انسان مداومت برتے گا، سرتی کھائی جا رہی ہے، چھوڑنے کا آدمی نام نہیں لے رہا ہے، داڑھی چھلی جا رہی ہے، ہر جمعہ مبارک دن، ماشاء اللہ تبارک اللہ، ہر جمعہ کو مبارک دن، صبح کام، تو انجام بھی صبح ہی ہوگا، صبح مطلب مبارک، ہی ہندی لڑ رہے۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ایک انسان صغیرہ گناہوں پر مداومت برتے گا تو وہ کبیرہ ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کبیرہ کتنا سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2، ان الاستہانہ بالصغائر مہلکہ، کریں کہ اگر ایک انسان صغیرہ گناہوں کو ہلکا سمجھے، معمولی سمجھے، حالانکہ یہ ہلاکت میں، بربادی میں ڈالنے والا عمل ہے۔ اب اس کو ذرا حدیث پاک سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، اور نسائی، ابن حبان، ابن ماجہ وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا اخطأ خطیئہ، رسول یہ غور کیجیے کہ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے، بندہ سب گناہ کرتے ہیں، سب گناہ گار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، کچھ لوگ کر کے مصر رہتے ہیں اور کچھ لوگ کر کے توبہ طائب ہو جاتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور پھر توبہ کر لیتے ہیں۔ جو توبہ کر لیتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک محبوب بنتے ہیں، اور گناہوں کا توبہ کر لینے کی وجہ سے وہ گناہ نیکی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے اور گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق دے۔ میرے بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا فرمان عالی شان کو سمجھیے۔ آپ نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیئہ نکتت فی قلبہ نکتۃ، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے۔ نکتت فی قلبہ نکتۃ، ایک گناہ کیا، ایک نقطہ دل پر رکھ دیا گیا، ایک سیاہ، ایک کالک پوت دیا گیا۔ فإن هو نزع واستغفر ثقلت قلبه، لیکن اگر وہ باز آ گیا اور استغفار کر لیا، توبہ کر لیا، مثال کے طور پر کسی غیر محرم پر نظر ڈالی، احساس ہوا یہ تو حرام تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، فوراً باز آ گیا، اب دوبارہ اس نے اپنی نگاہیں پھیر لی، نگاہیں نیچے کر لی، دوبارہ پھر اس کام کو اس نے نہیں کیا اور استغفار کیا کہ مولا ایک بار نگاہ پڑ گئی، ڈال دیا، اب ایسا نہیں ہوگا، وہ استغفار کی توبہ کیا۔ ایک تو باز آ گیا، فَإِنْ هُوَ نَزَعَ، باز آ جانا، رک جانا، چھوڑ دینا، واستغفر، اور استغفار بھی کرنا۔ اب اگر یہ دو کام اس نے کر لیا، حدیث کے الفاظ ہیں ثقلت، تو وہ جو نقطہ تھا وہ نقطہ ختم ہو جائے گا، مٹا دیا جائے گا،
وہ کالک جو پود دی گئی ہے وہ مٹا دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، صاف کر دی جائے گی۔ فَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا، لیکن اگر اس نے اس گناہ کو دوبارہ پھر کیا، لوٹایا، زِيدَ فِيهَا، تو ان نقطے کو بڑھا دیا جائے گا، وہ کالک بڑھ جائے گی۔ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ، یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر وہ نقطے چھا جائیں گے، پورا دل سیاہ ہے اور تاریک ہو جائے گا۔ اللہ بچائے، کتنا خطرناک پہلو ہے۔ اگر کسی کا دل ہی سیاہ ہو جائے، آپ یقین جانیں یہ پورا دھڑ چلتی پھرتی لاش ہے۔ چلتی پھرتی لاش کے علاوہ اس کو کوئی اور نام نہیں دے سکتے جس کے دل کو کالک پوت دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک لوتھڑا ہے جس میں انسانی میں، اگر وہ صحیح رہ جائے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ وحی القلب، دل ہے۔ میرے بھائی دوستو، حدیث کے الفاظ آگے سنیں۔ فَهُوَ الرَّأْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہی وہ زنگ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ مطففین میں تذکرہ کیا ہے کہ کلا، ہرگز نہیں، بل رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، بلکہ یہ تو وہ زنگ ہے ان کے دلوں پر، بما کانوا یکسبون، یعنی ان کے برے کرتوت کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو سیاہ کر دیا ہے۔ اسی سیاہی کی وجہ سے انسان حق بات کو سنتا بھی نہیں اور حق پر عمل کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا۔ جب ایک انسان اللہ اس کے رسول کے فرمان کو سنے اور سن کر کے اسے ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل تاریک ہو چکا ہے، اس کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس حدیث کو آپ نے سماعت کیا اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دینا چاہا وہ آپ کے سامنے ہے، شاید آپ نے سمجھ لیا ہو۔ ذرا اس کو اور سمجھتے ہیں، چھوٹے گناہ کیسے وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر کیسے وہ انسان کو ہلاک کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ چھوٹے گناہ بڑے ہو جاتے ہیں اگر برابر کیے جائیں، اور دوسرا نقطہ میں نے سمجھانے کی کوشش یہ کی ہے کہ چھوٹے گناہ ہلاکت و بربادی کا سبب بھی بن سکتے ہیں، ہلاکت و بربادی کا پیش خیمہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اس حدیث میں جو میں اب پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے آسان ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی یہ حدیث ہے اور حدیث بالکل واضح ہے اور صحیح ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایاکم ومحقرات الذنوب، بچو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو۔ آپ نے یہ حدیث مختلف انداز میں بیان کی ہے لیکن جو میں یہاں پڑھ رہا ہوں وہ آپ کے سامنے۔ آپ نے آگے فرمایا کیوں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیوں؟ اب یہاں دونوں نقطہ سمجھ میں آئے گا، پہلا نقطہ بھی دوسرا نقطہ بھی۔ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ، کیونکہ یہ ایک انسان پر جب جمع ہوتے ہیں تو وہ جمع ہوتے 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 اتنا بڑا ڈھیر بن جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اب کیسے؟ آگے آپ نے رجلین مثال دی ہے۔ اچھا، مثال سے ایک بات یاد آ گئی، مثال دی جاتی ہے کسی چیز کو سمجھانے کے لیے، کسی چیز کو سمجھانے کے لیے، اور مثال ہو بہو اس جیسی نہیں ہوتی۔ مثال میں صرف وہ نقطہ قابل غور ہوتا ہے جس چیز کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اور جس چیز کو سمجھایا جا رہا ہے دونوں سیم ہوگا، دونوں ہم جیسا ہوگا، دونوں میں ایکانگت پائی جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایسی بہتیری مثالیں قرآن میں بھی موجود ہیں، حدیثوں میں بھی موجود ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مثال دی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ اب وہ غیر اللہ چاہے فرشتوں کی شکل میں ہوں، چاہے اولیاء کی شکل میں ہوں، چاہے انبیاء اور رسول کی شکل میں ہوں، چاہے ہما شما اور دیگر لوگوں کی شکل میں ہو، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان کی اور جن کو پکارتے ہیں ان کی مثال دی ہے اللہ رب العزت نے
ایک مکھی سے۔ اور وہ کیا کہا جس طرح سے مکھی ایک حقیر شے ہے، یعنی جسامت میں، خباثت میں اور دیگر چیزوں میں، اس کی مثال دی ہے۔ اور وہاں سامنے کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے جس کو مثال سے سمجھایا جا رہا ہے وہاں انسان ہے، اور پھر وہ انسان جس کو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، کبھی وہ فرشتے کی شکل میں ہو سکتا ہے، کبھی وہ انبیاء اولیاء کی شکل میں ہو سکتا ہے، کبھی اور دیگر اللہ کے بزرگان دین کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ اب کہاں مکھی اور کہاں انسان؟ اب ان دونوں کو اگر آپ ٹیلی کریں گے تو یہ آپ کے عقل کا فطور ہے۔ البتہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ایک حقیر ذات مکھی، اور پھر وہ مکھی کا اس نذرانے سے تھوڑی سی چیز کا اٹھا لینا، اب ایک تو چھوٹی موٹی مکھی اور وہ ان نذرانوں سے کوئی چیز، کھانے پینے کی چیزوں میں سے کوئی چیز اپنے منہ میں لے کے اڑ جاتی ہے، تو جس طرح سے اس مکھی کے منہ سے وہ چیز چھین نہیں سکتا۔ اب یہ مثال دی ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں، مثال دی ہے کہ جو لوگ عالم ہوتے ہیں اور عالم ہونے کے باوجود اس علم کے مطابق عمل نہ کریں تو وہ گدھے جیسے ہیں۔ تو کیا ایک انسان اور ایک گدھا ان دونوں کو مطابقت دے سکتے؟ ہرگز نہیں دے سکتے۔ پر بعد میں کہا تھا کہ مثال سے بات کو سمجھانے کی کوشش کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بات کو سمجھایا ہے، مثال دی ہے، اور مثال کیا دی ہے؟ چھوٹے چھوٹے گناہ یہ بڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک بڑے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں، ہلاکت و بربادی کے گڈھے میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ اب مثال کیا دی ہے کہ ایسے انسان کی طرح سے، یا ایک ایسے قوم کی مثال جو قوم کسی چٹیل میدان میں یا کسی وادی میں ٹھہری ہو۔ اب جیسے عام طور پر پہلے لوگ سفر کرتے تھے تو ہوائی جہاز اور یہ وہ تو نہیں تھا، لوگ ایک قافلہ بنا کر کے چلتے تھے، اور پھر جب کہیں ٹھہرنا ہوتا تو کسی میدان میں ٹھہرتے۔ اب ظاہر بات وہاں اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا وغیرہ وغیرہ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حدیث میں ہے کہ کرجل کان بارض فلات، کہ کسی چٹیل میدان میں وہ لوگ پڑاؤ ڈالے، فحضر صنیع القوم، اب یہ جو پوری جو ٹیم ہے، جو پورا قافلہ ہے، وہ لوگ اکٹھا ہوئے، اور اکٹھا ہو کر کے حاضر ہو کر کے فجعل الرجل یجیء بالعود، اب ان میں سے ایک آدمی جاتا ہے لکڑیوں کا کوئی شاخ لے کر کے، سوکھی شاخ لے کر کے آتا ہے تاکہ جلا کر کے کھانا پکایا جائے۔ آج سسٹم وہ نہیں ہے، لیکن پہلے یہی سسٹم تھا، لوگ لکڑیاں جمع کرتے تھے اور ٹمپریری طور پر چولہا وغیرہ بنا کر کے اس پہ کھانے پکاتے تھے، یہی ہوتا تھا۔ تو لکڑیاں اگر ایک ایک لکڑی لوگ لائیں گے تو وہ دیکھنے میں ایک ایک ہے۔ یہاں حدیث کا الفاظ ہیں فجعل الرجل یجیء بالعود، ایک آدمی جاتا ہے اور ایک سوکھی لکڑی لے کر کے آتا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، جتنے اس میں لوگ موجود ہیں سب جا کر کے ایک ایک لکڑی لے کر کے آتے ہیں، تو دیکھنے میں وہ ایک ایک ہے، لیکن جب پورے کو اکٹھا کیا جائے تو نبی اکرم فرماتے ہیں کہ حتی جمعوا من ذلک سوادا، پورا ایک گٹھڑ بن جاتا ہے، ایک ڈھیر بن جاتا ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر کے اس کو حقیر مت سمجھو۔ کیوں؟ ان الجبال من الحصى، یہ جو پہاڑ بھاری بھرکم دیکھ رہے ہو تا حد نگاہ، اور پھر اس کی لمبائی اور چوڑائی، گہرائی اور گہرائی اور بلندی، ان تمام چیزوں کو جو تم دیکھ رہے ہو، جس کو ہم پہاڑ کے نام سے جانتے ہیں، وہ پہاڑ در حقیقت ذرات کا مجموعہ ہے، رمل اور ریت کا مجموعہ ہے۔ اب دیکھو یہاں کس مثال دیا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ نے فرمایا کہ جب لوگ اکٹھا لکڑیاں کرتے ہیں تو پورا ایک گٹھڑ، پورا ایک ڈھیر سا بن جاتا ہے، اججو نارا، اور پھر اس کو آگ لگایا جاتا ہے، اس کو شعلہ بنایا جاتا ہے، پھر اس پر آگے فرمایا فانزجوا ما فیہا، پھر اپنے منشا کے حساب سے اس پر روٹی پکاؤ، چاول پکاؤ، اور جو چیزیں پکائی جاتی ہیں اور پھر استعمال کی جاتی ہیں، اور پھر اپنا کام جاری رکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے گناہوں کو بڑا ہونے اور چھوٹے گناہوں کے ہلاکت و بربادی کا ذریعہ اور سبب بتانے کی اس ایک مثال سے دونوں مسئلے کو حل کیا ہے۔ میرے بھائی دوستوں، باتیں بہت ساری ہیں، اور بہرحال اب ایک آخری نقطہ، میں 3 باتیں بتانے کی کوشش کی تھی، 2 باتیں ہو گئیں، تیسری بات نہایت ہی اختصار سے کہ جب بڑے گناہ، اللہ یہ گفتگو آ چکی ہے پچھلے جمعہ میں، جب بڑے گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچا لے تو چھوٹے گناہ مٹ جاتے ہیں۔
बड़े गुनाहों से बचाने की कोशिश हम कर लें, छोटे गुनाह खुद बखुद मिट जाएंगे। छोटे, और इस पर मैंने बाकायदा हदीस पढ़ करके सुनाया था, आपको वजाहत की थी। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, गुनाह को गुनाह समझें, गुनाह को गुनाह समझें। ये ना सोचें कि ये छोटा है। ये ज़रा गौर करें, गुनाह को सिर्फ एक नुक्ता लेके जाएं, गुनाह को गुनाह समझें। ये ना सोचें कि ये छोटा है, ये ना देखो कि गुनाह कैसा है, बल्कि ये देखो कि नाफरमानी किसकी हो रही है, नाफरमानी किसकी हो रही है, ज़रा उस पर गौर करो। रब्बुल आलमीन है, जो हमारा खालिक व मालिक है, जिसकी रहमत के साए तले हम सांस ले रहे हैं, अगर वो हमारे गुनाहों की पकड़ कर ले तो यकीन जाने हमें का कोई शख्स एक लम्हा भी चैन व सुकून से नहीं रह सकता, एक लम्हा भी चैन व सुकून से नहीं रह सकता। हम इतने गुनाह के बावजूद इतना ऐश व मस्ती कर रहे हैं, ये उसकी रहमत की निरी मिसाल है, वरना हम इसके अहल नहीं कि हम सुकून से इस धरती पर रह सकें। तो कुल का खुलासा ये है कि हमेशा गुनाह को गुनाह समझें और गुनाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मासियत और नाफरमानी समझें। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी समझी जाएगी और गुनाह को गुनाह समझा जाएगा, तो फिर हम तकसीम करने की ज़रूरत नहीं कि वो छोटा है, बड़ा है, ऐसा और वैसा है। अल्लाह से दुआ है कि